بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فروری کی 16 تاریخ ہے اور میں ہوں آپ کا دوست سجاد احمد چیمہ۔ ناظرین، آج بہت بڑا دن ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک چھکا مارا ہے۔ الیکشن کے بعد آج ایک چھکا لگا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا میریاٹ ہوٹل اسلام آباد میں۔ اب وہ اتنی بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں 179 سیٹیں 179 جو ممبرز جیتے ہوئے ہیں جن کے پاس فارم 45 موجود ہیں، سب کو وہاں پہ بلایا گیا اور سب نے باری باری کھڑے ہو کے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اپنا پورا فارم 45 ایک ایک پیج ان کا دکھایا اور بہت بڑی سکرین پہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ایچ حلقے کا الگ الگ جو ہے وہ ان کا ریکارڈ دکھایا گیا کہ جی یہ ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اور بہت انٹیلیجنٹ موو تھی، اس لیے کیونکہ جو بظاہر کیا جا رہا تھا کہ فارم 45 کو ریپلیس کیا جا رہا تھا، کہ جعلی فارم 45 بنا کے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جا رہا تھا، جس کا دل کرتا تھا وہ آگے جیسا بھی ویسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین کو پتہ ہی ہے کہ جیسا ان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ پیش کیے جاتے تھے، وہ آگے سے کوئی سنتا نہیں تھا۔ ایک بندہ 50 ہزار سے ہارا ہوا ہے، وہ اس کو جتا دیتے تھے کہ ٹھیک ہے جیت گیا، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی۔ تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے سوچا کہ یار یہ تو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ایسی چال چلتی ہے، اس طریقے سے موو کرتی ہے کہ جو پہلے نہیں ہوا ہوتا یا جو دوسری پارٹیز ہیں ان کو اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ اس پورے الیکشن میں اگر دیکھا جائے سنس ویری فرسٹ ڈے، جب سے تحریک انصاف نے الیکشن میں حصہ لیا، اس سے پہلے جب کاغذات جمع کروائے، جب نشانات جو ہے وہ ڈیفرنٹ نشانات جو الاٹ کیے گئے اور انہوں نے ان کو پریزنٹیشن نشانات کی ایسے کی کہ ہر ایک امیدوار کے نشان کو عوام کو یاد کروا دیا گیا، اور عوام نے بھی ان کو یاد کر کے بھرپور طریقے سے ان کو ووٹ کاسٹنگ کی اور بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کے آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ اس کا ثبوت ہے۔ لیکن دھاندلی کر کے، بہرحال دھاندلی نہیں ڈاکہ زنی کر کے ان کو جو رزلٹ ہے ان کو چینج کیا گیا، کیونکہ الیکشن ڈے مینج نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے کہ الیکشن ڈے ان سے مینج نہیں ہو رہا تھا۔ اب پھر سوچا کیا گیا کہ الیکشن ڈے نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن کو مینج کر لیں۔ ناظرین کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو مینج کیا گیا، سیٹیں روک لی گئیں، رزلٹ روک لی گئے، 3-4 دن تک رزلٹ نہیں آئے، یعنی دھاندلی کا بازار گرم کیا گیا۔ اب جب عدالتوں میں میٹر گئے ہیں تو وہاں پہ فارم 45 ریپلیس کر کے نئے لے کے آ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، یعنی کہ ایک طرف جو 8-10 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں جن کے پاس فارم 45 ہے، سب کو جھوٹا کر دیتے ہیں، نیا لے کے آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو یہ ہے، اصل میں تو یہ ہے۔ تو اس پہ جو پاکستان تحریک انصاف نے بہت ایک انٹیلیجنٹ موو چلی ہے، انہوں نے یہ سوچا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو اس میں انوالو کیا جائے۔ اب ناظرین کو پتا ہے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمارے الیکشن کے بارے میں کنسرن ہے، اور لگاتار ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ جن میں اس الیکشن میں ہونے والی دھاندلی بلکہ ڈاکہ زنی ہے اس کو مین ہیڈ لائن میں لگایا جا رہا ہے۔ ایون کہ کل کو الجزیرہ نے جو ہمارے آنے والے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو چور ڈکلیئر کر دیا کہ یہ مینڈیٹ چور ہے۔ اب حالات یہ ہیں۔ بہرحال یہ کہ وہ ایچ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کھڑا ہوا میریاٹ ہوٹل اسلام آباد میں، اور بہت زیادہ انٹرنیشنل جو جرنلسٹ تھے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ ہر کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا تھا، کھڑا ہو کے اپنا حلقہ بتاتا تھا، اس کے بعد اپنا ایچ فارم جو تھا فارم 45 وہ دکھاتا تھا کہ، اور اس کے ساتھ وہ اس کی جو سکرین ہے سکرین پہ بھی آ رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس فارم 45 ہے، یہ ان کے جاری شدہ ہیں، یہ ان کے سائن شدہ ہیں، اور اب یہ تبدیل کیا کر کے تو جعل سازی کی جا رہی ہے۔ اب چونکہ انٹرنیشنل میڈیا تو آلریڈی جو ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو حالات جا رہے ہیں، گو کہ پاکستانی میڈیا تو ہر چیز جو ہے نا وہ تو کھائے پیے جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی نو پرابلم، سارا کچھ ٹھیک ہے یہاں پہ، لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں یہ چیزیں بہت زیادہ ابھی تک گرم ہیں۔ بہرحال ان کو پھر سب نے کینڈیڈیٹس نے، ہر ایک جو جرنلسٹ ہے ان کو اپنی اپنی کاپیاں دیں کہ یہ فارم 45 کی کاپیاں ہیں، یہ ہم جیتے ہوئے ہیں، اس رزلٹ کے مطابق ہم جیتے ہیں، اور 179 سیٹیں ہم جیتے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں رزلٹ جو دیا گیا ہے وہ غلط دیا گیا ہے۔ اب اس پہ جو یورپین ہیں یا امریکن ہیں ان کا بھی آلریڈی بڑا کنسرن ہے۔ میں نے ناظرین کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک تو امریکہ میں اس سال الیکشن ہونے والے ہیں، دوسرا چیز یہ ہے کہ سائفر کا میٹر ہے۔ اب سائفر کا میٹر ایسا چل رہا ہے کہ سائفر کا میٹر جوں جوں امریکہ میں الیکشن نزدیک آ رہے ہیں، سائفر کا میٹر جو ہے نا وہ ہائی لائٹ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی آج جو ہے وہ ان کی کانگریس کی کمیٹی جو ہے انہوں نے سماعت کی ہے، ڈونلڈ لوپ جس نے سائفر کا خط لکھا تھا اس کو جو اس کی آج سماعت شروع ہو گئی ہے اور پبلک ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنے والی یہ چیز ہوتی ہے کہ جس نے ہمیں خط لکھا ہے
جس نے ہمیں دھمکی دی ہے اس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے، لیکن جن کو دی گئی ہے وہ اپنے لوگوں کو، جنہوں نے یہ دھمکی کا قوم کو بتا دیا کہ جی یہ ہمیں دھمکی ملی ہے، ان کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ بہرحال یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ چونکہ سائفر کا میٹر باہر آ گیا اور الیکشن بھی آ رہے ہیں یو ایس اے میں، اب جو امریکن گورنمنٹ ہے ان پہ بھی بڑا زیادہ پریشر ہے، ان پہ بھی پریشر یہ ہے کہ یار یہ سائفر جو ہے اس کا مطلب آپ نے لکھا تھا، یہ کیونکہ یہ پبلکلی نہیں ہوتا، یہ جو سائفر وغیرہ یہ دھمکی دیتے ہیں نا، یہ بیہائنڈ دا سین رہ کے دیتے ہیں، یہ پبلکلی نہیں کبھی ایڈمٹ نہیں کرتے۔ بہرحال یہ پبلک میں آ گیا تو پبلک پریشر بھی بہت آ گیا، 30 امریکن سینیٹرز نے جو بائیڈن کو خط لکھا کہ رزلٹ جو ہے ان کو مسترد کر دیا جائے، اس لیے وہاں پہ جو بہت بڑے بڑے اخبارات ہیں ان میں یہ اس کی مین ہیڈ لائن کی سٹوریاں چلنی شروع ہو گئیں۔ ناظرین ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو امریکہ ہے، وہ جو دنیا میں 2 بلاک ہیں اس میں جمہوریت کا علمبردار امریکہ ہے، وہ بالکل یہ نہیں چاہتا کہ ہماری جو ہمارا ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے ساتھ ہیں وہ خراب ہو، وہ پبلکلی تو بالکل نہیں چاہتا۔ بیہائنڈ دا سین میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ بیہائنڈ دا سین رہ کے وہ سارا کچھ ہی کرتے ہیں لیکن پبلکلی نہیں کر سکتے۔ اب بات پبلک میں آ گئی ہے اور لے کے آیا عمران خان، اس نے جب سائفر لے کے پبلک میں آ گیا تو چیزیں ڈسکلوز ہو گئی ہیں۔ ابھی امریکن گورنمنٹ پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے۔ دیکھیں آج ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے انہوں نے دوبارہ جو پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بہت کلوزلی جو مانیٹر کر رہے ہیں پاکستان میں جو صورتحال ہے، اور ہم بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے۔ چیز یہ ہوتی ہے جہاں پہ بھی الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ 2 طرح کی مبارکبادیں دی جاتی ہیں۔ ایک جب الیکشن ہوتا ہے تو ملک کو الیکشن کی مبارکباد دی جاتی ہے کہ جی آپ نے فلاں ملک نے بڑے اچھے طریقے سے الیکشن جو ہے وہ کروا دیے ہیں۔ پھر جو جیتا جاتا ہے، جب رزلٹ آ جاتے ہیں، جو جیتی ہوئی پارٹی ہوتی ہے اس کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ ناظرین دیکھ لیں کیا کسی ملک نے ہمیں مبارکباد دی ہے کہ آپ نے الیکشن کروائے ہیں؟ ہر یورپ سے لے کے مڈل ایسٹ میں، امریکہ میں، کسی ملک نے، چائنا نے، رشیا نے، کسی نے ہمیں مبارکباد نہیں دی کہ آپ نے الیکشن کنڈکٹ کروائے ہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ الیکشن نہیں تھے، یہ ڈاکہ زنی تھی، یہ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، اس لیے کوئی بندہ بھی اس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال یہ اب میٹر جو ہے یہ ایسے بالکل نہیں رہے گا، یہ مزید ہائی لائٹ ہو جائے گا اور مجھے یہ لگ رہا ہے یہ برداشت سے باہر ہو جائے گا، مجھے یہ لگ رہا ہے یہ برداشت سے باہر ہو جانا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ فارم 45 جو ہے یہ ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا، اور یقین کریں کہ فارم 45 ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ اب فارم 45 نے ہر جگہ پہ ڈسکس ہونا ہے، یہ عدالتوں کو بھی اس کا کرنا پڑے گا، یہ فارن میڈیا میں بھی کرنا پڑے گا، یہ ایسے چیزیں نہیں رہنی، چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں، بہت زیادہ پریشر ہے یہاں پہ، ہماری مقامی جو گورنمنٹ ہے، ہماری جو طاقتور طبقے ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ نے بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ اینی وے اس کے علاوہ مختلف جگہ پہ احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، وہ بلوچستان میں بہت زیادہ جو ہائی ویز ہیں وہ بند پڑے ہیں، اسی طرح کے پی کے میں شروع ہو گیا، لاہور میں آج احتجاج ہوا ہے، یہ بھی آہستہ آہستہ طول پکڑنا شروع ہو گیا ہے۔ ابھی دوسری طرف جو ہے وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل انٹرویو دیا تھا ندیم ملک صاحب کو، اس میں انہوں نے کیٹاگوریکلی جو ہے نا اس بات کو ایڈمٹ کر لیا کہ جو رجیم چینج آپریشن تھا عمران خان صاحب کے خلاف جس میں عدم اعتماد لائی گئی تھی، وہ آن دی انسٹیگیشن آف جنرل باجوہ ہوئی تھی، یعنی جنرل باجوہ کے کہنے پہ ہوئی تھی، اور جنرل فیاض حمید اس میں شامل تھے۔ انہوں نے دونوں جنرلوں نے ہمیں کسی جگہ پہ اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے تو ہمیں کہا کہ آپ عدم اعتماد لے کے آئیں۔ ناظرین دیکھیں کتنی بڑی منافقت چل رہی ہے اس ملک میں۔ یہ جو ابھی جو ماشاءاللہ مسلم لیگ نواز گروپ ہے، یہ اسی جنرل فیاض حمید کو کہتے تھے کہ جی یہ جو ہے نا یہ اس نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، اس نے سارا کچھ کیا ہے، لیکن جا کے مل اس سے رہے ہیں، اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یہ ان کی اوقات ہے۔ بہرحال یہ چیزیں جو تھیں یہ ابھی ڈسکلوز ہو کے باہر آ گئی ہیں۔ یہ بھی معاملہ جو ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑے پریشر کا صورت اختیار کرنے والا ہے، یہ انٹرنیشنل پریشر بھی بنے گا، پاکستان میں بھی بنے گا۔ دیکھیں یاد رکھیں جنرل مشرف کو آرٹیکل 6 میں سزا ہوئی تھی اور اس کی وہ فوت ہو گیا لیکن اس کی سزا ختم نہیں ہوئی تھی، تو یہ میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف بھی یہی ہونا ہے اور ہونا چاہیے۔ ایک بنی بنائی کو گورنمنٹ جو ہے جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کے خلاف آپ نے باہر کسی دوسرے ملک کی انسٹیگیشن پہ آپ نے اپنی گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیا، اور پراپوگنڈا یہ کیا گیا جی اقتصادی صورتحال بڑی خراب تھی۔ تو خدا کے بندو اقتصادی صورتحال تو انتہائی اچھی تھی، اور ابھی جو بیڑا گرک کیا ہے 16 مہینوں میں وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا، پوری عوام نے دیکھ لیا، لیکن آپ کا مفادات آپ کے ذاتی تھے، اس کے لیے جو تھے وہ ان کو گورنمنٹ کو قربان کیا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا جی اقتصادی صورتحال ہم تو ریاست بچا رہے ہیں، جی سیاست ہم نے اپنے داؤ پہ لگائی ہے، ریاست بچا رہے ہیں۔ کتنا بڑے ڈرامے باز ہیں یہ، کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ بہرحال چیز یہ ہے کہ یہ بھی چیزیں جو ڈسکلوز ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ ہوں گی،
اور ایک بات کی یہ خوشی بھی ہے کہ جو عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے جو کہا تھا کہ سائفر ایک حقیقت ہے اور سائفر ایک سازش تھی اور سائفر کسے لکھا گیا تھا، تو جو مولانا فضل الرحمان کے آج کے بیان کے بعد یہ چیز بھی جو ہے ڈسکلوز ہو گئی ہے کہ جو سائفر کس کو لکھا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے جو ہمارے جیسے جو ممالک ہیں وہاں پہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر کے خلاف اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی جرنیل بیٹھا ہوتا ہے جو اس کی بات سنتا ہے، چیزیں مکمل طور پہ پیچھے سے کنٹرول کرتے ہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں اب جو ہے جو شعور کا جن باہر آ گیا ہے، جو عوامی جو مینڈیٹ دیا گیا ہے اس نے واپس نہیں جانا ہے، یہ چیزوں کو واپس ریورس کیا نہیں جا سکتا۔ وہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ ہم جو تھوڑی بہت ٹریڈ کرتے ہیں، بہت تھوڑی ہے گو کے، لیکن انہوں نے ہمیں جی ایس ٹی ہمیں دیا ہوا ہے، اس کی ممبرشپ دی ہوئی ہے، ہمیں اس میں ریلیف دیا ہوا ٹیکس میں، اس لیے ہم تھوڑی بہت جو ہے وہ وہاں پہ ٹریڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ جو یورپین ممالک ہیں اس میں یو کے ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یہ سارے جمہوریت پسند ہے، ٹھیک ہے نام کی بے شک کر لیں لیکن وہ وہاں پہ جمہوریت تو ہے، اور وہ بالکل یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری عوام کو، ان کی عوام کو پتہ چلے کہ جی ہم جمہوریت کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسا بات کسی اخبار میں یا کسی میڈیا چینل پہ یا کسی میگزین میں آتی ہے تو وہ گورنمنٹ پہ پریشر آ جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہمیں آئی ایم ایف کے بھی پاس بھی جانا ہے، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ایسا ہو جائے گا کہ کل کو آئی ایم ایف بھی اس پہ اپنے کنسرن ظاہر کر دے گا اس الیکشن کے رزلٹ پہ کہ جی ہم بھی اس کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول میرے خیال میں ہونے والی ہیں، اور یہ ہو جانی ہے، اس کو کنٹرول اگر نہ کیا گیا تو یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جانی ہیں۔ بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے چیزیں آئین اور قانون کے مطابق چلیں اور پاکستان کو ترقی ملے اور پراسپرس ہو، اور ہمیں اس کو دیکھنا نصیب کرے۔ پاکستان